اسلام فروم استنبول چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک بادشاہ کا واقعہ سناتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ جو وقت کی قیمت ہے وہ صرف دنیا میں ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو مزید ویڈیو سننے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کے بیل آئیکن پر ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو مل سکے، اور اتنی بڑی دنیا میں آپ ہمیں کہاں ڈھونڈیں گے، اس لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں انہیں قبرستان کے قریب جب وہ گزر رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک کھوپڑی ملی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو ان کے حواریوں نے کہا کہ آپ اس مردے کو زندہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس نے کیسی اس کی زندگی گزری۔ تو اس بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نوافل پڑھے، اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کھوپڑی کو زندہ کر دیا۔ یعنی حواریوں نے دیکھا کہ مٹی آ رہی ہے ہوا کے ذریعے اور مل رہی ہے اس بادشاہ کے ساتھ، اور وہ بادشاہ بالکل زندہ بن گیا۔ چند سیکنڈ پہلے جو کھوپڑی تھی وہ بھی انسان کی شکل میں تھی۔ تو اس بادشاہ نے پوچھا کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور تم مجھے اپنا قصہ سناؤ۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں بہت بڑا بادشاہ تھا، اور جمجا میرا نام تھا، کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے، اور میری بہت بڑی شان و شوکت تھی۔ 1000 نوکر میرے دائیں ہوتے تھے، 1000 نوکر میرے بائیں، 1000 میرے پیچھے، 1000 میرے آگے، اور 1000 غلام ہوتے تھے۔ یعنی بہت شان و شوکت سے میں اپنی حکومت کرتا تھا۔ تو پھر اس نے اپنی زندگی میں، یہ قصہ بہت لمبا ہے مگر میں مختصر کر دیتا ہوں، تو اس نے اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال کیے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تو وہ کہتے جب میں مر گیا تو پہلے مجھے جہنم دکھایا گیا اور کہا مجھے کہ تمہارا تو یہ جگہ تھی، تمہیں جہنم میں جانا تھا، مگر چونکہ تم نے کچھ نیک اعمال کیا اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ تو پھر مجھے جنت کی کھڑکی دکھائی گئی، اور میں جنت کی کھڑکی جب میں نے دیکھی، جنت اتنا خوبصورت تھا کہ میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو اب میں اپنے قبر سے اٹھا اور میں جنت کی کھڑکی کی طرف جا رہا تھا، تو بیچ میں ایک بہت بڑی کھائی تھی، بہت بڑا کھڈا تھا، تو یعنی میں اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ میں ابھی جنت کو دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک طرف سے ایک حور آئی، اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو میں اس کو پیر سے دیکھنا میں نے شروع کیا۔ اب میں اس کے گلے تک پہنچا ہی تھا کہ اس کے گلے میں موتیوں کا ہار تھا، تو وہ ہار وہ ٹوٹ گیا۔ تو اب میں اس کے موتی اکٹھے ہی کر رہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے اٹھا لیا۔ تو اگر ہم سوچیں، یعنی ایک کھڑکی جہنم کی، ایک کھڑکی جنت کی، اور پھر موتیوں کے ہار کا ٹوٹنا اور پھر اس کو جمع کرنا، اس میں دنیا کے حساب سے بہت کم وقت لگتا ہے، چند گھنٹے لگتے ہیں یا چند منٹ لگتے ہیں، مگر اس بادشاہ کو گئے ہوئے 6000 سال گزر گئے تھے۔ یعنی 6000 سال میں اس نے صرف یہی کام کیا کہ مر گیا، جہنم کی کھڑکی دیکھی، پھر جنت کی کھڑکی دیکھی، اور پھر جنت کی طرف بڑھنے لگا اور ہار کی موتی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی چھوڑ دیا کہ میں وہ موتی اکٹھے کروں اور پھر میں جنت چلا جاؤں۔ تو اب وہ قیامت تک یہ موتی اکٹھا کرتا رہے گا، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر وہ موتی اکٹھے کر کے اس حور کو دے دے گا۔ یعنی جو ٹائم ہے اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ دنیا میں ہے۔ اس دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے وہ دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، تو پھر ٹائم کی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ ہے، اس میں ایک نیک آدمی جا رہا ہوتا ہے ایک قبرستان میں، تو اس کو ایک دوسرا نیک آدمی ملتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، تو کوئی عمل کوئی نہیں کرتا، تم کیسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، جب میں مر گیا اللہ نے مجھے کہا کہ میں بہت نیک تھا، نماز پڑھتا تھا، قرآن شریف کی تلاوت کرتا تھا، تو اللہ نے مجھے کہا کہ تم قیامت تک جو عمل تمہیں پسند ہے وہ کرو۔ تو میں نے قرآن شریف کی تلاوت کو پسند کر لیا۔ تو اس آدمی نے کہا تمہارے تو مزے ہیں قیامت تک، تو تم نے اب تک کتنی دفعہ قرآن پڑھا؟ اس نے کہا 70,000 دفعہ۔ تو اس نے کہا تمہارے تو بہت مزے ہیں، تم تو بہت مزے میں ہوں گے۔ تو اس نے کہا نہیں، بولتے تم جب دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو گے تو اس کا ثواب 70,000 دفعہ قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی 70,000 دفعہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب آپ لے لو، اور تو آپ نے جو دنیا میں ایک دفعہ
الحمدللہ پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ پڑھ لیا، تو اس کا ثواب مجھے دے دو، آپ کے اس کا ثواب زیادہ ہے، اور میرے یعنی جب تک آپ زندہ ہو تو آپ کے نیک اعمال کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور جب آپ مر گئے تو آپ کے نیک اعمال کا ثواب نہ ہونے کے بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی زندہ ہے وہ کھجور صدقہ کر دے، 1 دانہ کھجور، 2 دانہ کھجور، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جب اس کے مرنے کے بعد وہ بھرے ہوئے کھجور کے اون صدقہ کر دے۔ یعنی مرنے کے بعد صدقے کی وہ اتنی اس کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا انسان زندہ ہوتا ہے اور اپنے جیتے جی صدقہ کر سکتے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ خیرات کے بہت زیادہ ثواب ہے، اس سے ہمارے بہت سارے مسائل، بیماریاں اور اٹل موت، یہ سب اس سے اللہ پاک ہمارے سارے مسائل حل کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔